بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساغر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، کل طالبان نے ایک پریس کانفرنس میں اس بات کا اعادہ کیا کہ 1 مئی کو ان کا امریکہ کی اسٹیٹ سے معاہدہ ہوا تھا کہ وہ یہاں سے اپنی فوجیں مکمل نکال لیں گے، لیکن ان کی فوجیں نہیں نکلی، جو معاہدے کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے اخبار نویسوں کی طرف سے ہونے والے ہر سوال کے جواب میں ایک ہی بات کی ہے کہ یہ معاہدہ ہمارا دنیا کی سب سے طاقتور اسٹیٹ سے ہوا تھا، کسی صدر سے نہیں ہوا تھا۔ اس پہ دستخط اس اسٹیٹ کے سربراہ کے ہیں، اور آپ اس پہ عمل نہیں کر رہے، ہم سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ ناظرین کرام، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ افغانستان ایک طرف تو کرونا کے عذاب سے گزر رہا ہے، دوسری طرف آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے تیل کے ٹینکروں کو آگ لگائی جا رہی ہے، اور تیسری سب سے اہم وجہ، امریکن تو اپنی جان بچا کے جیسے تیسے نکل جائیں گے، نیٹو فورسز بھی نکل جائیں گی۔ اس کے بعد کا ایک بہت بڑا عذاب جو اس کا ہمیں سامنا ہے، اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ناظرین کرام، اس وقت ساری دنیا کے منشیات کا ہیڈ کوارٹر بن چکا ہے افغانستان۔ زومبی جیسا تباہ کن نشہ یہاں تیار کیا جا رہا ہے، پاکستان میں سپلائی ہوگا، پوری دنیا میں سپلائی ہوگا۔ اس وقت پوری دنیا ڈپریشن سے گزر رہی ہے۔ نشہ بیچنے والوں کے لیے اس سے سازگار ماحول اور کیا ہو سکتا ہے؟ ناظرین کرام، میں آپ سے اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ امریکہ یہاں سے نکل جائے، اپنی پریزنس ختم کر دے، لیکن اتنی بڑی پراکسی لگا کے جا رہا ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ لوگر میں 2 روز پہلے ہونے والے ایک بڑے دھماکے میں 50 سے زیادہ لوگوں کی موت، اور اس کی ذمہ داری القاعدہ لے رہی ہے۔ القاعدہ کا وجود ختم ہو چکا تھا افغانستان سے، اب اچانک انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ افغانستان میں واپس آ گئے ہیں۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ القاعدہ ہوگی؟ دیکھیے نا، آپ دنیا کے 20-25 دہشت گرد پکڑیں اور ان کو کسی بھی نام سے ایک تنظیم بنا کے داخل کر دیں۔ ٹی ٹی پی الگ متحرک ہو رہی ہے، احرار الہند الگ ہو رہے ہیں، اور بلیک واٹر اپنے نام سے تو کام نہیں کرے گی نا، وہ بھی مختلف تنظیموں کے نام سے کام کرے گی۔ اور سب سے بڑا عذاب داعش، یہ داعش وہ ہے جو اجیت ڈوال کی بنائی ہوئی داعش ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر ان کا جو فلیگ ہے وہ عراق والی داعش سے تھوڑا سا الگ ہے، یہ لوگ بھی وہاں موجود ہیں۔ طالبان کے ساتھ ایک دن بھی جھڑپیں بند نہیں ہوئی۔ اب بھی جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو 6-7 جگہ سے لڑائی کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ کیا یہ ساری تباہی صرف افغانستان تک محدود رہے گی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ پاکستان کی پوزیشن اس وقت ناظرین کرام یہ ہے کہ پاکستانی حکومت طالبان کے ساتھ اس طرح کا تعلق قائم نہیں رکھ پا رہی جو ہمارا اس سے پہلے تھا۔ ہم ایک ہی وقت میں اشرف غنی کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں اور طالبان کو بھی۔ میں آپ کو بار بار یہ بات کہتا ہوں، طالبان کی یہ پالیسی نہیں ہے۔ طالبان یہ بات ہرگز برداشت نہیں کرتے، وہ یہ نہیں چاہتے۔ ان کا اپنا ایک طریقہ ہے حکومت کرنے کا، اور حالات کو فیس کرنے کا، اور انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کیا ہے۔ ناظرین کرام، بہت بڑی تباہی اپنا منہ پھاڑے پاکستان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وزیرستان شمالی بھی اور جنوبی بھی، اور چمن یعنی افغانستان کا جو ہمارا بلوچستان بارڈر ہے، یہ بہت گرم ہو رہا ہے، بہت متحرک ہو رہا ہے۔ ملک کے اندر ہم جو اپوزیشن کر رہی ہے، جو حکومت کر رہی ہے، اور جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں۔
پاکستان کے سیاستدانوں کو اس بات سے کچھ لینا دینا نہیں کہ پاکستان کے کیا مسائل ہیں، پاکستان کس حساب سے گزر رہا ہے، ہمارے معاملات کیا ہیں۔ یہ صرف اور صرف اپنی سیٹیں بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کو نوچ کھسوٹ رہے ہیں۔ پیپل پارٹی اور نون لیگ مل کے الزام لگاتے تھے عمران خان پہ، اب دونوں ایک دوسرے سے کراچی کی سیٹ پہ لڑ جھگڑ رہے ہیں، اور یہ بات بھی یہ جانتے ہیں کہ کسی لمحے بھی عمران خان استعفیٰ دے کے حکومت سب اسمبلیاں توڑ دے گا۔ کوئی پائیدار معاملہ بھی نہیں ہے کہ کوئی آگے 5 سال یا 20 سال انہیں حکومت کے لیے مل جائیں گے۔ اکانومی کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ان حالات میں جب کہ ویسے ہی ڈپریشن بہت بڑھ جائے گا، بے روزگاری آ رہی ہے، اب لمبا لاک ڈاؤن آ رہا ہے، کاروبار ختم ہو رہے ہیں، بچوں کے ہاتھوں والدین پریشان ہیں، گھروں کے اندر کیسے بچے کلاسیں لے سکتے ہیں؟ یہ جو آن لائن کلاسوں کا ہم نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے، یہ کہاں کی کلاسیں ہیں؟ کیا ان میں پڑھایا؟ کیا سمجھ آتی ہے بچوں کو؟ پاکستان کا میں جتنا آپ کو پتہ ہے سسٹم ہے ہمارا، نیٹ ورکنگ جس طرح کی ہے، یہ آپ کے سامنے۔ اول تو بیچاروں پورا لیکچر ہی نہیں سن پاتے، 20 دفعہ اس میں ڈسٹربنس ہوتی ہے، کبھی سگنل چلے گئے، کبھی سگنل آ گئے، کر کے کیا کریں گے وہ؟ اس وقت پاکستان کو ویژنری لیڈرشپ کی ضرورت تھی۔ جناب باجوہ نے جو بھی ملاقات صحافیوں سے کی ہے، جاوید چودھری کے مطابق انہوں نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ عمران خان ایک ویژنری لیڈر ہیں۔ یہ جب خطاب کر رہا تھا وہاں امریکن جو کیبنٹ کے وزیروں سے، تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ امریکہ کا صدر ہے، لیکن اس عمران خان کو ہم نے پھنسا کہاں دیا؟ وہ پھنس کہاں گیا؟ اس کے اپنے ساتھی نیچے سے اس کے چھرے مار رہے ہیں ٹانگوں پہ، کسی طرح اس کی ٹانگ توڑیں اور معاملات کو اپنے قابو میں کریں۔ اقتدار کے بھوکے، ہوس کے مارے یہ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جہانگیر ترین کا ڈرامہ، یہ دیگر ڈرامے، یہ بزدار کو ہٹانے کی جو چل رہی ہیں، جتنی مہمات چل رہی ہیں۔ آج مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ شہباز شریف کو 100% یقین دلا دیا گیا ہے کہ آپ جب چاہیں پنجاب کا تختہ الٹ دیں، لیکن شہباز شریف اس چکر میں ہیں کہ وہ پورے پاکستان کو ہڑپ کریں، صرف پنجاب کو نہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جناب باجوہ اور عمران خان کے درمیان ٹھن گئی ہے، اور عمران خان جیسا خوددار بندہ کسی وقت بھی استعفیٰ دے دے گا، اس کے بعد سب کچھ ان کا ہے۔ لیکن کیا ہم پھر اسی عمل سے گزریں گے؟ کیا بار بار یہی کچھ ہوتا رہے گا؟ یہ ہے آج کا بڑا اہم سوال۔ اب آپ کو سوچنا پڑے گا، اس سسٹم سے نجات حاصل کرنا پڑے گی۔ اگر ہم نے اس سسٹم سے نجات حاصل نہ کی تو یقین کیجئے ہمارا کوئی مستقبل نہیں، حال ہمارا ہے نہیں، ماضی تھا، اب ماضی کو لے کے کب تک ہم بیٹھے رہیں گے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔